جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تو وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو کیا محبت، کیا دنیا، سب تمہارا۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پر راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے اور ہر آس و امید بس اللہ سے لگا دے۔ نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے۔ اس کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب اپنے سے جڑی ہر چیز اس کے حوالے کر دینا، جیسے ہر تکلیف سے لے کر تمہارے آنسوؤں کی بوند تک اس کے حوالے کر دینا۔ وہ تمہیں ٹھوکر دے گا، سہارا بھی تو اللہ ہی دے گا۔ وہ تمہیں تکلیف دے گا پر دوا بھی وہی دے گا۔ ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، کیا پتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے معجزہ ہو۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی ہو۔ تم مانگتے رہو، تم مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ ان دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن بندے کو مایوس نہیں کر سکتا۔ جن دعاؤں کا فوراً جواب نہیں مل رہا، دیری میں ضبط کا صلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو صبر تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو وہ انعام میں تمہاری چاہ سے نوازا بھی جا سکتا ہے۔ مانگا ہے جو تم نے بڑی چاہ سے، نہ ملا تو اس سے بہتر ملنا نظر آئے گا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔